السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں کچھ بات کی تھی، تو جملہ اسمیہ میں ایک مثال لیتے ہیں، جیسے ہوا صالح، اس کا مطلب ہے وہ ایک نیک آدمی ہے، یا وہ نیک ہے، یا وہ ایک نیک آدمی ہے۔ یہ بھی آپ اس طرح سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور دیکھیں، بڑی خوبصورت سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا صالح، عربی زبان کے اندر آپ کو دو الفاظ چاہیے تھے جملہ اسمیہ بنانے کے لیے۔ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے آپ کو دو الفاظ چاہیے تھے، ایک اس کی ضمیر ہوا اور اس کے بعد اس کی خبر صالح۔ اردو زبان کے اندر وہ نیک ہے یا وہ ایک نیک آدمی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو ایک کافی زیادہ الفاظ کی ضرورت پڑی ہے۔ اسی وجہ سے عربی زبان جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جو کہ اپنے اندر اس کے اندر بہت ساری خوبصورتی ہے، اس کے اندر، اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو قرآن پاک کے لیے چنا ہے، تو بہت ہی جامع زبان ہے۔ اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جملہ فعلیہ ہوتے ہیں اس کو ایک لفظ کے اندر آپ پورے کا پورا فکرہ بیان کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ رازق، ایک لفظ ہے، ایک لفظ کے اندر کتنے الفاظ چھپے ہوئے ہیں؟ اردو زبان میں ہم ترجمہ کر دیکھتے ہیں، اس نے رزق دیا۔ اردو زبان کے اندر آپ کو 1 2 3 4 الفاظ چاہیے کوئی فعل کو بیان کرنے کے لیے۔ میں نے رزق دیا، ہم نے رزق دیا، اس نے رزق دیا، ان دونوں نے رزق دیا۔ الفاظ کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ صرف ایک خبر دینے کے لیے کہ اس نے انعام کیا یا اس نے رزق دیا، آپ کو 4 الفاظ چاہیے، لیکن عربی زبان کے اندر صرف 3 حرفی لفظ نے وہ سارے کا سارا ہر چیز بیان کر دی۔ اتنی خوبصورت زبان ہے یہ۔ تو رزقا سے کیا مطلب ہمیں ملے گا؟ رزقا سے مطلب ملے گا کہ ہم نے اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے رزق دیا۔ اب نے یہ اس کے اندر اس نے کہاں سے آیا اور رزق دیا کہاں سے آیا؟ تو رزقا کے اندر ایک تو ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ہوا ضمیر، ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فعل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فعل ماضی ہے۔ تو دیا جو ہے یہ فعل ماضی سے آ گیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے، اور جو اس کا 3 حرفی لفظ تھا رزق، تو وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ بڑا آسان ہو گیا۔ اس نے، یہ ہوا کا ترجمہ ہے، ماضی کی وجہ سے اس میں دیا آ گیا، اور رزق کی وجہ سے اس کا آ گیا رزق۔ تو اس نے رزق دیا۔ اس کی بجائے اگر ہم اس کو کر دیں، اس کی جگہ ہم الف لگا دیں اس کے اندر، تو یہ بن جائے گا رازقا۔ ٹھیک ہے، اب رازقا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ جو الف ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ہما چھپا ہوا ہے۔ ہما اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں۔ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے ان دونوں نے۔ صرف ایک الف زیادہ پڑھنے سے کتنے الفاظ کا اضافہ ہو گیا؟ اس کے اندر 3 الفاظ کا اضافہ ہو گیا اردو زبان کے اندر۔ تو یہاں پہ آ جائے گا ان دونوں نے، فعل ماضی ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کہیں گے دیا، اور رازق کی مطلب ہوگا رزق۔ ان دونوں نے رزق دیا، رازقا۔ اسی طرح سے اگر ہم اس میں سے اس کو اور تیسری صیغے پہ لے جائیں تو رازقو بن جائے گا، رازقو۔ کیسے بنا؟ رازقا کے اندر آپ نے واو لگایا اس کے آخر پہ۔ واو کس کی نشانی ہوتی ہے؟ جمع کی نشانی۔ تو جمع کے ترجمہ کرتے ہوئے اردو زبان میں ہم کیا کریں گے؟ ان سب نے۔ اس کے بعد رزق کا ترجمہ کریں، رزق، اور ماضی ہے تو دیا۔ تو ان سب نے رزق دیا۔ جو میں بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر آپ کو کم از کم 2 الفاظ چاہیے، اس میں ایک اس کا اسم ہوگا اور دوسری اس کی خبر ہوگی۔ تو مبتدا اور خبر جو ہیں یہ مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں، لیکن جو فعل
جو جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہم پڑھ رہے ہیں آج، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کے اندر آپ کو صرف ایک لفظ چاہیے کوئی خبر دینے کے لیے یا کوئی فعل بیان کرنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی سب ایک لفظ لیں، رزقہ ہے، رزقا، رزقو۔ اس کے اندر جو چیزیں پہچانیں گی یہ ہیں کہ اس کے اندر صیغہ کون سا ہے۔ جب آپ صیغہ پہچان لیں گے تو اس کے بعد پھر آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہے سب سے سادہ ترین جملہ فعلیہ۔ کیا اس سے پیچیدہ بھی ہو سکتے ہیں جملہ فعلیہ؟ بالکل ہو سکتے ہیں، زیادہ مشکل بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ لمبے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ جب بھی آپ جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فاعل، کام کرنے والا۔ اس کے بعد اس کا آتا ہے فعل، جو کام ہوا ہے۔ بعض اوقات اس کے آخر میں آپ مفعول لگا دیتے ہیں۔ میں آپ کو بھی مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں اس کو۔ مفعول لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کے اندر دیکھیں، خالد نے احمد کو سلام کیا۔ تھوڑی سی ترتیب اردو زبان میں مختلف ہوتی ہے، عربی زبان کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ اور مثال کے طور پر ہم نے کہا خالد نے سلام کیا احمد کو، تو یہاں پہ مفعول احمد ہے کیونکہ احمد کو سلام کیا گیا ہے، خالد نے یہ کام کیا تو اس لیے یہ فاعل ہو جائے گا اور یہ اس کے اندر مفعول ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں آپ کو۔ فاعل، فعل اور مفعول۔ اس نے رزق دیا تم کو، اس نے رزق دیا تم کو۔ اب اس میں اس نے دیا ہے تو وہ دینے والا ہے، وہ فاعل ہوگا۔ کام کیا ہوا ہے؟ رزق دینا، اور کس کو دیا ہے؟ تم کو دیا ہے۔ تو اس نے تم کو رزق دیا یا اس نے رزق دیا تم کو، اس کو کیسے بناتے ہیں؟ تو اس نے رزق دیا کیا، اب اس کا ہم نے کہا تھا کہ جو گردان ہوتی ہے اس کا جو فکرے ہوتے ہیں اس کے اندر اسم ضمیر پہلے سے پہلے چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر شامل ہوتی ہے پہلے سے ہی۔ تو پہلا صیغہ کیا ہے؟ رزقا۔ رزقا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے رزق دیا، اس لیے تو آ جائے گا رازقا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ اسماء ضمیر پڑھے تھے، اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ اسماء ضمیر جب جڑ کے آتے ہیں تو وہ حالت نصب یا جر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو جو مفعول تم کو ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیسے بنایا تھا، اگر نہیں یاد تو دیکھ لیں جا کے، جو ہوا، ہما، ہم، اس کی ہم نے ضمیریں بنائی تھیں ہی یا ہو اور ہما اور ہم۔ یہ حالت ان کی حالت رفع تھی، حالت رفع، اور یہ حالت نصب یا جر تھی۔ تو مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اگر ہم انتم کہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، تو انتم کی جو نصب کی حالت ہے وہ ہے کم۔ جب آپ اس کو فاعل کے طور پہ استعمال کریں گے تو انتم ہوگا، جب آپ اس کو مفعول کے طور پہ استعمال کریں گے تو وہ حالت نصب میں آئے گی اور وہ جڑ کے آتی ہے۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ رزقکم۔ اس نے تم سب کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کو رزق دیا۔ اگر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ کہنا چاہیں کہ ہم نے تم کو رزق دیا، تو رزقا کو کیسے بدلیں گے؟ رزقا کو لے جائیں گے اس کی جو 14واں صیغہ ہے رزقنا، ہم نے رزق دیا کم، تم کو، رزقناکم، ہم نے تم کو رزق دیا۔ اسی طرح سے اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ رزقنا
ہم ہے. اب یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے رزقنا، ہم نے رزق دیا. ہم جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہم حالت نصب ہے ہم کا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جڑ کے آیا ہوا ہے تو یہ حالت نصب میں ہے. اگر یہ شروع میں آتا تو یہ حالت جر میں ہونا تھا. تو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے یہ مفعول ہوگا، تو اس کا ترجمہ کریں گے رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا. قرآن پاک کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں. جعلناک، ہم نے تم کو بنایا. جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا. جعلنا، یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کا نون ملف نہ ہے. جعلنا یہ 14واں صیغہ ہوگا. جعلناک، ہم نے تم کو بنایا. جعلناکم، ہم نے تم سب کو بنایا. ٹھیک ہے. جعلناہ، ہم نے اس کو بنایا. رزقناہ، ہم نے اس کو رزق دیا. تو یہاں پہ ہو آ جائے گا. یہاں پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ہو، ہما، ہم، ہیا، ہی، ہیا، ہن، رزقناہن، جعلناہن. آپ بہت سارے الفاظ ایسے پڑھیں گے. تو آج آپ کو جو سیکھا ہے وہ یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی فعل آتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے مفعول بن جاتی ہے، اس کے لیے وہ کام کیا گیا ہوتا ہے. جیسے ہم نے تم کو رزق دیا، رزقناکم، رزقناہم، رزقناہن، جعلناہن، ہم نے ان کو بنایا. تو جیسے جیسے انشاءاللہ یہ الفاظ آتے جائیں گے میں آپ کو یاد کراتا رہا ہوں. تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ فعل، جملہ فعلیہ کے اندر کچھ الفاظ، تین چیزیں ہوتی ہیں جملہ فعلیہ کے اندر. ویسے تو مفعول کے بغیر بھی فقرہ بن سکتا ہے، لیکن اگر کچھ مفعول ساتھ جڑا ہوا ہو تو وہ اس کے ترجمے میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الفاظ میں کچھ بتائیں گے. اگلا جو ہے سبق، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ رزقہ جہاں پہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں اس کی بہت ساری مثالیں آ جائیں گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.